الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، کل میں نے الحمدللہ رب العالمین پہ بات کی تھی۔ عزیز طلباء، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ احسان جتاتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے ایمان والو، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا، میں نے تو تمہیں ام القرآن دی، میں نے تمہیں سبع المثانی دی۔ یہ دونوں اسی کے نام ہیں اور اسی کا نام فاتحہ بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا افتتاح کرنے والی ہے، آغاز کرنے والی ہے۔ جو ہی ہم قرآن کو کھولتے ہیں، ہمارے پاس جو پہلی جو سورت آتی ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ کل میں نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عزیز طلباء، اگلی جو دو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اسی لفظ اللہ کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اس واحد ذات کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو روزی دیتا ہے۔ اب اگلی دونوں جو آیتیں ہیں، میری طرف توجہ کرو کہ بات سمجھ جائے گی۔ دونوں جو آیتیں ہیں وہ دونوں کی دونوں آیتیں لفظ اللہ کی تشریح میں بیان کی۔ اللہ کون ہے جی؟ پہلی بات یہ بتائی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو رزق دینے والا ہے۔ اور کیا خوبی ہے اس کی؟ الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ رحم ہے، دونوں کا مخرج رحم ہے، رحم سے لیے گئے ہیں۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا۔ قواعد عربی گرامر کے لحاظ سے یہ دونوں اسم فاعل ہیں۔ اسم فاعل یعنی فعل یفعل سے جس وزن پہ فاعل ہوتا ہے، اسی وزن پہ رحم یرحم رحمتن، یہ اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا۔ اب پہلا لفظ الرحمن، جو دنیا میں تمام مخلوقات پر رب کی رحمت ہے، وہ رحمان کی صفت میں شامل ہے، یعنی کائنات والوں پہ رحم کرنے والا رحمان ہے۔ اور پھر آخرت میں بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے فاسق، بڑے بڑے فاجر لوگ جب آئیں گے، وہاں بھی اس کی رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت والی صفت ایسی ہے کہ اس کی تمام صفات کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اور میدان محشر میں بھی، حساب کتاب والے دن بھی، یوم القیامہ والے دن بھی، اللہ کی جو رحمت ہے وہ دنیا کی رحمت سے بہت زیادہ ہوگی، بے شمار ہوگی، بے حساب ہوگی۔ اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ عام قسم کی رحمت ہے، اور رحیم جو ہے وہ رحم کرنے والا، اس کے معنی بھی رحم کرنے والے ہیں، لیکن وہ خاص قسم کی مہربانی۔ کیا لفظ اللہ کی یہی تین کوالٹیز ہیں؟ رب العالمین ہے، وہ دنیا کو رزق دینے والا ہے، دنیا کو پالنے والا ہے، دنیا والوں پہ رحم کرنے والا ہے، آخرت میں گناہ گاروں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تین کوالٹیز ہوگی۔ یہ صرف الحمدوں کے بعد جو اللہ کا لفظ ہے، اس لفظ اللہ کی وضاحت ہو رہی ہے، مزید تشریح ہو رہی ہے۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے۔ کیوں؟ لفظ رحیم جو آ رہا ہے، لفظ رحیم کی جو رحمت ہے، رحمان کی رحمت میں کہہ رہا ہوں دنیا میں ہوگی، رحیم کی رحمت کہاں ہوگی؟ مالک یوم الدین۔ رحیم کا ریفرنس ملتا ہے
मालिक यौम दीन, यौम दीन से। अज़ीज़ तलबा, दीन के मैनी होती हैं दीन, बराबर, पूरा पूरा। जिस दिन अल्लाह जुर्म करने वालों को गुनाह का पूरा अजर देगा और नेकी करने वालों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा, इसलिए उसे कहा जाता है दीन। और इससे पीछे लफ्ज़ है यौम। यौम के मैनी होती हैं दिन, जमा अय्याम। यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अम कसबत। यौम यौम यौम, बेशुमार जगहों पे ये लफ्ज़ आता है, और जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आता है इस यौम के से मुराद होता है यौमुल हिसाब। यौम तस्वद्दु वजूह तबयज़्ज़ु वजूह अल यौम अकमलतु। यौम का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा वहाँ से मुराद यौम हिसाब है। और इससे पीछे लफ्ज़ एक और मालिक की सिफ़त है, अल्लाह की डेफिनेशन हो रही है, मज़ीद तशरीह हो रही है। मालिक, मलकियत रखने वाला, ये भी लफ्ज़ इसमें फ़ाइल है। मालिक के मैनी होते हैं जो जिसकी मलकियत में कोई चीज़ हो। मैं कहता हूँ ये मेरी किताब है जी, मैं इस किताब का मालिक हूँ, ये ज़मीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। मालिक का मतलब है ये मेरी मलकियत है। इसी तरह क़यामत के दिन, क़यामत का एक दिन है, उस दिन का मालिक कौन है? वो दिन किसकी मलकियत है? मालिक यौमिद्दीन, उसी अल्लाह की मलकियत है जिसकी पहले 3 सिफ़तें बयान हुई। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, अर्रहमान, दुनिया वालों पे रहम करने वाला, अर्रहीम, आखिरत में रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है वो। क़यामत के दिन का वो मालिक है, मालिक है यौमुद्दीन, क़यामत के दिन का, जो क़यामत के दिन का मालिक है। आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है, अगर एक लफ्ज़ पे इतनी गुफ्तगू करें तो 2 पीरियड गुजर जाएंगे। अब जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ दोबारा सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जहानों से मुराद आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, आलम अरवा, बहुत सारे आलम हैं। अर्रहमान अर्रहीम, जो दुनिया वालों पे भी रहम करने वाला है और आखिरत में भी वो रहम करने वाला होगा। लफ्ज़ी मतलब दोनों का है, रहम करने वाला, रहम करने वाला, रहम करने वाला, दुनिया वालों पे रहम करने वाला, आखिरत में रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। अज़ीज़ तलबा, हकीकत ये है कि दुनिया में हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं, मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे हमें पूरा पूरा उसका मुआवजा दिया जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक से पहले ही ये फ़ैसला किया कि एक जहान ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा जहाँ बुराइयों और अच्छाइयों का बराबर बराबर हिसाब दिया जाएगा, और जहाँ पे असाब बराबर हो उसे दीन कहते हैं। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक। अल्लाह ताला की 4 खूबियाँ यहाँ बयान हुई हैं, रब्बुल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ये चारों के चारों लफ्ज़ आए लफ्ज़ अल्लाह की वज़ात के लिए। आगे जब ये 4 क्वालिटीज़ उस खालिक में पाई जाती हैं तो फिर हमें किसी और की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने अगर दुआ करनी है तो उसी से करनी है, हमने अगर बंदगी करनी है तो उसी से करनी है। यहाँ पर एक बंदा मोमिन अपनी नमाज के दौरान अब इस बात का एतराफ़ करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, क्योंकि तेरी खूबियाँ ये हैं, तेरी क्वालिटीज़ ये हैं, अब हमारा वादा है कि जब भी इबादत करेंगे तो खालिस तेरी करेंगे। इय्याका, खास तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करेंगे। लफ्ज़ नाबुदु अबदा याबुदु अबदन से लिया गया है, इसका मखरज है, इसके मैनी होती हैं इबादत करना। नाबुदु, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते रहेंगे। जमा मुतकल्लम का सीगा है और ये फ़ेल मुज़ारे है।
فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے. ایاک، خاص تیری ہی، نہ کسی ڈاکٹر، نہ کسی حکیم، نہ کسی ولی، نہ کسی بزرگ، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک، خاص تیری ہی. یہ ایاک کا جو لفظ ہے یہ خالص توحید کو بیان کرتا ہے. خاص تیری ہی ہم عبادت کریں گے. اور پھر اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو، اگر ہم پہ کوئی مصیبت آئے، اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو پھر اس وقت ہمیں مدد درکار ہو، ہمیں کسی کا تعاون چاہیے، تو اللہ پھر تعاون بھی تجھ ہی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم اعانت طلب کریں گے، تجھ ہی سے ہم معاونت مانگیں گے. نعبدو اور نستعین دونوں ایک ہی وزن کے مضارع کا صیغہ ہے، مضارع فعل ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. یعنی تیری ہی عبادت ہم کریں گے، خاص تیری ہی بندگی ہم کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. توحید بیان ہو رہی ہے عزیز طلبہ. یعنی بندگی ہوگی تو صرف تیری ہی ہوگی، اور جب ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی تب بھی یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں. عزیز طلبہ، اس سے اگلی جو آیت ہے سورہ فاتحہ میں صرف ایک ہی دعا ہے، اور اس اگلی آیت میں صرف دعا کی گئی ہے. ایک ہی آیت ہے دعا کی، دعائیہ آیت ہے. کیا دعا ہے جی؟ اب رب کی تعریف بھی ہو گئی، ہم نے اقرار بھی کر لیا، ہم نے وعدہ بھی کر لیا، اللہ کی صفتیں بھی سن لی، اللہ کی صفتیں بیان بھی کر دی. اب ہم دعا کر رہے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا، اب ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کیا ہے؟ اہدنا، اے اللہ ہم کو دکھا دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اہدنا، اہد دعائیہ لفظ ہے، تو ہمیں ہدایت دے. نا جمع متکلم کا صیغہ ہے. نا کا جو ضمیر ہے، نا کی ضمیر جمع متکلم کے لیے ہوتی ہے. اے دے نا، ہمیں سکھا، ہمیں ہدایت دے. کس طرح کی ہدایت؟ کس راستے کی ہدایت؟ کس سمت کی ہدایت؟ صراط المستقیم. زندگی گزارنے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی ترچھا ہے، کوئی دائیں جاتا ہے، کوئی بائیں جاتا ہے، لیکن توحید والا راستہ جو ہے عزیز طلباء بالکل سیدھا راستہ ہے. مستقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا، اسٹریٹ لائن. صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط المستقیم. اے اللہ، ایک ہی دعا ہے، میں کہہ رہا ہوں سورۃ فاتحہ میں صرف واحد دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. عزیز طلباء، سیدھا راستہ وہی ہے جو توحید کا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور اس راستے سے اگر ہم ہٹ گئے، اس راستے سے اگر ہم ہٹ گئے تو پھر عزیز طلباء وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ گمراہی والا راستہ ہے. اس کے بعد اس راستے کی اب وضاحت ہو رہی ہے. صراط المستقیم کیا ہے، اگلی دونوں آیتوں میں صراط مستقیم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا. جب ہم رب سے دعا کر رہے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ آگے صراط مستقیم کی وضاحت کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، کیسا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں جی. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے والے لوگوں پہ تو انعام کرتا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزاری، سیدھے راستے پہ گزاری. اور وہ جو راستہ، جس راستے پہ چل کر تو نے دوسرے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو انعام دیا. انعمتا، انعمتا کا جو صیغہ ہے یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے. انعمتا، تو نے انعام کیا. واحد حاضر
واحد حاضر فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. انعمتا تو نے انعام کیا علیہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے ان پر. یعنی صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پہ چلنے والوں پہ اے اللہ تو نے انعام کیا. اس سے مراد امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ انبیاء کے ساتھ گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، شہداء گزرے ہیں، ان سب پہ اللہ نے انعام کیا. وہی لوگ مراد ہیں جو لوگ سیدھے راستے پہ چلے اور اللہ نے ان کو انعام دیا یا اللہ نے ان پہ انعام کا وعدہ کیا. کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے والوں پہ رب انعام کرتا ہے. پھر آگے اسی صراط مستقیم کے متعلق بات ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے والوں پہ رب انعام کرتا ہے. غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ایسا راستہ ایسا منہج ایسا سلیقہ نہ دکھانا جس راستے پہ چلیں ہم اگر تو پہلے لوگوں کی طرح ہم پہ بھی تیرا غضب نازل ہو. غیر اس کے علاوہ اس راستے کے علاوہ ہمیں سیدھا راستہ دے. کس راستے کے علاوہ؟ مغضوب علیہم، جس پر چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا. مغضوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس پر غضب کیا جائے. غیر المغضوب غضب کیے ہوئے لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا ان کے علاوہ راستہ. علیہم پھر جمع غائب کی ضمیر ہے. غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا. ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر چلنے والے لوگوں پہ تو نے انعام کیا تاکہ ہم بھی انعام کے مستحق ٹھہر سکیں. سیدھے راستے کی تفصیل میں کہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے، توحید کا راستہ وہ راستہ ہے، اسلام کا راستہ وہ راستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ بندوں پہ انعام کرتا ہے، انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، انہیں انعام سے نوازتا ہے. نہ کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کو اللہ کا غضب جن پہ نازل ہوتا ہے، وہ راستہ اللہ ہمیں نہ دے. آخری آیت رہ گئی وَلَضَّالِّينَ. ذلّا یذلّ ضالن اس کا مخرج ہے. ضالن واحد ہے، ضالن کے معنی ہوتی ہے گمراہ. ضالن ایک گمراہ، ضالین بہت سارے گمراہ. اور پیچھے لفظ لا لگ گیا، لا حرف نہیں ہے، ولا ضالین اصل میں لفظ ہے. اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ، کیونکہ بات پیچھے کس کی ہو رہی ہے؟ صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے حوالے سے 3 باتیں بتائیں. صراط مستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا. اللہ کہیں ہمیں وہ راستہ اس راستے پہ نہ لگا دینا جس راستے پہ چلنے والے لوگوں پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جس راستے پہ چلنے والے گمراہ ہیں. وَلَضَّالِّينَ، ولا واو عاطفہ ہے اور لا کے معنی نہیں، اور نہ ہی ضالین گمراہ لوگوں کا راستہ. عزیز طلباء، یہاں پر سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی. میں ایک دفعہ آیت با آیت ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، انتہائی مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہدایت نصیب فرما جس پر چلنے والے لوگوں پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، اور نہ اس راستے پہ چلانا ہمیں، نہ اس راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق دینا جس راستے پہ چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا قہر نازل ہوا، تیری ناراضگی نازل ہوئی۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ اور آیت کا جو آخر میں ہمارے لوگ اکثر آمین کہہ دیتے ہیں، وہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ دعا جب بھی آپ سنو تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ آمین کہہ دیا کرو، تاکہ آمین کا مطلب ہے ہماری طرف سے بھی یہی دعا ہے، اس طرح ہم آمین کہہ دیتے ہیں، ورنہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم تو لفظ کے ساتھ آمین کو لازم قرار دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔